اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے نام پاک سے آغاز جو بڑا مہربان نہایت رحم فرمانے والا ہے، اور کروڑوں درود و سلام ہمارے اور آپ کے آقا حضرت احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر کہ آپ کی خدمت اقدس میں ہدایت درود پیش کرنا اہل ایمان کے لیے دنیا اور آخرت میں کامیابی، بھلائی، فلاح، نجات اور بلندی درجات کا ذریعہ ہے۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم۔ ناظرین محترم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں ہوں آپ کا میزبان محمد رئیس احمد اور پیش کیا جا رہا ہے پروگرام روشنی سب کے لیے۔ دکاندار اور صارفین کے حقوق کے حوالے سے ہم نے کل بھی بات کی، آج بھی بات کر رہے ہیں، اور یہاں دکاندار سے مراد وہ مینوفیکچررز بھی ہیں کہ جو چیزیں بناتے ہیں اور مارکیٹ میں سیل کرتے ہیں، اور صارفین تو ظاہر ہے وہ لوگ کے جو استعمال کرتے ہیں۔ اب اس حوالے سے بہت سی چیزیں ہم بھی جاننا چاہیں گے۔ مارکیٹ میں بہت سی ایسی قیمتی چیزیں بھی ہمیں نظر آتی ہیں کہ جو اس کے اصل ریٹ سے کم میں مل جاتی ہیں۔ کبھی ہم اس وجہ کو معلوم کرنے کی طرف نہیں جاتے کہ آیا کیا وجہ ہے کہ اگر اس برانڈ کی کوئی چیز ہم لیں گے تو آیا اس ریٹ میں تو ملے گی نہیں، لیکن ایک عام شخص بیچ رہا ہے اور اس کے پاس کوئی رسید بھی نہیں ہے، تو کیا یہ کوئی چوری کا مال تو نہیں ہے؟ اور اگر چوری کا بھی ہے تو کیا اس حوالے سے حکم شرع کیا ہے؟ یہ بھی ہم جانیں گے آج کے اس پروگرام میں۔ پھر دوسری بات یہ کہ اس حوالے سے کہ جب بیانہ دیا جاتا ہے، ٹوکن منی دی جاتی ہے، اس کے حوالے سے بھی بڑا بھائی لوگ وہ کہتے ہیں کہ ٹوکن منی بہت ضروری ہے، بیانہ آپ نے نہیں دینا تو یہ سمجھ لیجیے آپ کا کام ہونا نہیں ہے۔ تو آیا اس کی شرعی حیثیت کیا ہے؟ مزید اس حوالے سے سوالات کو قائم کریں گے۔ انتہائی اہم سوال ہے، روزمرہ معمولات زندگی میں ایسے بے شمار مسائل درپیش ہوتے ہیں کہ جن کے حوالے سے ہمیں آگہی ہونا بہت ضروری ہے، اور اسلامی تعلیمات اس میں کیا کیا ہے، اسلامی احکامات ہمارے لیے کیا کیا موجود ہیں، اس کے حوالے سے آگہی بہت ضروری ہے۔ اور ARYQ-TV نے الحمدللہ اپنے روشنی کے اس سفر میں آپ کو آگاہ کرنے کے لیے، آپ تک اویئرنیس پہنچانے کے لیے اہتمام کیا ہے کہ اس موضوع کو شامل کیا۔ ہمارے ساتھ موجود ہیں ممتاز و معروف عالم دین، الحمدللہ دنیا بھر میں آپ کے چاہنے والے، محبت کرنے والے موجود ہیں جو آپ کے پروگرامز دیکھتے ہیں، پسند کرتے ہیں۔ میری مراد حضرت علامہ مفتی محمد سہیل رضا امجدی صاحب، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اور مفتی صاحب کو میں اپنی جانب سے اور اپنے تمام دیکھنے والے کی جانب سے انشاءاللہ تعالی آنے والا جو حج ہے، حج مبارک، اس کی روانگی کے لیے بھی میں بہت مبارکباد پیش کرتا ہوں کہ ماشاءاللہ پیشگی میں نے آپ کی جانب سے مبارکباد پیش کر دی، اور آپ کی طرف سے یہ درخواست بھی کروں گا کہ ہمیں اپنی دعاؤں میں ضرور یاد رکھیں گے آپ انشاءاللہ اس مبارک سفر میں۔ اور ہمارے دوسرے مہمان ممتاز و معروف عالم دین، اور اکثر و بیشتر ہمارے اس روشنی کا حصہ ہوا کرتے ہیں، بہت عمدہ گفتگو فرماتے ہیں، علامہ مفتی سید زیغم علی گردیزی صاحب تشریف فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اچھا مفتی صاحب، چونکہ سرنامہ کلام میں نے یہ بات عرض کر دی، اور ظاہر ہے بہت سے لوگوں کو بڑی اٹریکشن ہوتی ہے جناب اس برانڈ کی چیز، اور اتنے سستے فوراً لے لو، بلکہ دو لے آؤ۔ تو یہ فرمائیے گا چوری کے مال کے حوالے سے کیا، اس کے فروخت کرنے کے حوالے سے کیا اسلامی احکامات ہے، کچھ ارشاد فرمائیے گا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، صلی اللہ علیہ وآلہ وأصحابہ وبارک وسلم۔ بہت بہت شکریہ قبلہ رئیس بھائی، اور میری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ لوگوں کے صدقے، تمام دیکھنے والوں، سننے والوں کے صدقے بار بار یہ حاضری عطا فرمائے، اور آپ سب کو بھی بار بار وہاں کی حاضری عطا فرمائے۔ اچھا، جو بات آپ نے پوچھی یہ بڑی اہم ہے، اور اس کو موضوع تصور ہی نہیں کیا جاتا، اور یہ معاشرے میں سب کچھ ہو رہا ہے، ہاں سب چلتا ہے۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ QTV کنٹینٹ کا بہت بڑا کام ہے کہ اسے موضوع بنایا ہے۔ دیکھیں، یاد رکھیں کہ چوری کا مال جو ہے نا، کوئی بھی مال ہو، مال ہے، اس کا ذات القیم ہونا ضروری ہے، قیمت والا ہونا ضروری ہے۔ پھر دوسرا یہ ہے کہ جو مال بیچ رہا ہے اس کا مالک تو ہاں، اس کا آنر تو ہو، آنرشپ کسی کے پاس سمجھا تو جاتا مجھ جو دے رہا وہی مالک ہے۔ ہاں اچھا، اب مسئلہ یہ ہے کہ دیکھیں، ایک بات یہ طے ہے کہ چوری کا مال ناجائز ہے، حرام ہے، اور اس کی خرید و فروخت کرنا بھی جو ہے وہ بالکل ناجائز اور حرام ہے۔ اس میں کوئی دوسری رائے نہیں ہے، اس میں کوئی شک کی گنجائش نہیں ہے۔ اچھا، اس لیے اس کی وجہ یہ ہے کہ چور اس کا مالک ہی نہیں ہے۔ جب مالک نہیں تو کیا چیز بیچ رہا ہے بھائی، کس کی چیز بیچ رہا ہے؟ اچھا، عام طور پر آپ دیکھیں کہ ایک چیز آپ نے دیکھی جو مارکیٹ میں مثال کے طور پر 10,000 کی ہے اور وہ بیچ رہا ہے 3,000 کی، تو پہلا جملہ آپ کے منہ سے کیا نکلے گا؟ بھائی چوری کا مالک ہے۔ ہر ایک سمجھتا ہے، سب کو باتیں سمجھ میں آتی ہیں،
لیکن عملی میدان میں عملی میدان میں آنے کی ضرورت محسوس نہیں کرتا، چھوڑتا کوئی نہیں ہے، ٹھیک ہے نا۔ اچھا اب بات یہ ہے کہ یہاں پر اگر بات کی جائے اسلامک تھاٹ کی، اسلامک نقطۂ نظر کی، تو اس حساب سے عام طور پر چوری کا مال جو بیچا جاتا ہے، یعنی چوری کا مال خریدتے ہیں نا، خریدار یہ سمجھ رہا ہے کہ جی مجھے سستا مال مل رہا ہے اور میں اس سے آگے بیچوں گا تو مجھے اچھا خاصا منافع ہو جائے گا، پروفٹ ہو جائے گا، صرف وہ یہ سمجھتا ہے۔ حالانکہ دیکھا جائے اسلامی نقطۂ نگاہ سے کہ یہ چور کی حوصلہ افزائی ہے۔ آج آپ دیکھ لیں نا، چور چوری اسی لیے کرتا ہے، اسے پتا ہے کہ میں فلاں شاپ کیپر کے پاس جاؤں گا اور میں اسے دوں گا تو پوچھے گا بھی نہیں، فوراً لے لے گا۔ اچھا کسی کی گاڑی کے شیشے سائیڈ مرر چوری ہو جائیں، سب کو پتا ہوتا ہے کہ فلاں جگہ یہ سستے مل جائیں گے، وہیں سے لیتے ہیں۔ اور کئی مرتبہ ایسا بھی ہوتا ہے کہ گاڑی کا مالک بیچارہ اپنے ہی شیشے خود دوبارہ خرید رہا ہوتا ہے، ٹھیک ہے نا۔ تو یہ چور کی حوصلہ افزائی ہے، چوری جیسے کبھی عمل کی حوصلہ افزائی ہے، اس سے کنڈیم کرنا چاہیے، اور ہر بندہ یہ عہد کر لے کہ مجھے چوری کا مال نہیں خریدنا۔ سب کو پتا ہوتا ہے کہ چور بازار کہاں پر ہے، ٹھیک ہے نا۔ اس میں کسی کو زیادہ آنکھیں لگانے کی ضرورت نہیں ہے، سب کو پتا ہوتا ہے یہ چیز میری چوری ہوئی ہے تو مجھے کہاں سے ملے گی سستے داموں۔ گاڑی کے مختلف پارٹس مل جاتے ہیں، تو یاد رکھنا کہ یہ چوری کی حوصلہ افزائی ہے، اور شریعت میں چوری اتنا مذموم عمل ہے، اس کی اتنی مذمت کی گئی ہے، قرآن کریم کی آیت کریمہ موجود ہے، وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُمَا جَزَاءً بِمَا كَسَبَا نَكَالًا مِنَ اللَّهِ۔ فرمایا کہ چور اور چورنی جو چوری ثابت ہو جائے، اور فرمایا کہ اس کی جو حد ہے اس کا ہاتھ کاٹنا ہے، اتنی مضمون سزا ہے، جی شدید سزا ہو تو حد جاری ہے۔ اچھا اسی طریقے سے کچھ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ جو پرانے زمانے میں ایک چوری کا ایک طریقہ کار تھا تو آج بھی وہی ہے، بس وہی چوری، اس کے علاوہ کوئی اور چوری نہیں ہے۔ تو میرے بھائی جتنے سننے والے دیکھنے والے، ظاہر ہے کہ یہ دور جدید ہے، اس میں چوری کے بھی اتنے نت نئی ایجادات آئی ہیں کہ آدمی یوں سمجھ لے کہ دنگ رہ جاتا ہے، اس کا دماغ کام نہیں کرتا۔ مثال کے طور پر اب ہیکر ہے، اب وہ کسی کا سافٹ ویئر، کسی کی ویب سائٹ وہ ہیک کرتا ہے، اب بظاہر اس سے فن تصور کیا جا رہا ہے، یہ تو فن ہے بھائی اس کا، لیکن وہ چوری ہے، وہ چوری ہے۔ اسی طریقے سے کوئی ٹیکس دینے والا کسی ایکسپرٹ اکاؤنٹنٹ کو پکڑ لے اور وہ ایسی ہیرا پھیری کرتا ہے کہ ٹیکس چوری کرتا ہے، یہ بھی چوری ہے۔ بجلی کے میٹر میں جی میں اسی طرف آ رہا ہوں، اچھا یہ بھی چوری ہے۔ اچھا اسی طرح کسی چارٹر اکاؤنٹنٹ کو ہائر کیا جاتا ہے، وہ ایسی ہیئر کسی کا بج ہی نہیں پکڑ سکتا اسے، یہ بھی ٹیکس چوری ہے۔ اچھا پھر تھوڑا سا عام معاملات میں، عام معاشرے کے افراد کی طرف آ جائیں تو جو ہمارے یہاں عام ہے، بجلی چوری، کسی کے بھی جو ہے وہ بجلی کی تار میں کنڈا لگا لیا۔ اچھا لگانے والا بھی جو ہے دیکھا والا ہوتا ہے، لگوانے والا سب جانتے ہیں۔ اچھا بعض اوقات مہینہ بندہ ہوتا ہے نا، بعض اوقات جن کی الیکٹرک ہے نا انہی کا بندہ لگا رہا ہوتا ہے، تو بندہ یہ کہے کہ بھائی یہ تو اسی کا ہے، چوری ہے۔ اور یاد رکھنا کہ چور پڑھا لکھا ہو یا چور جو ہے ان پڑھ ہو، دونوں صورتوں میں چوری ہی ہوگی اور اسے کنڈیم کرنا چاہیے۔ میں آخری بات یہ عرض کروں گا، اسی طریقے سے وائی فائی ہے، ٹھیک ہے نا۔ اچھا آپ کہیں ایئرپورٹ پر ہیں، کسی ایسی جگہ پر ہیں، عوامی یعنی پبلک جگہ پر ہیں، پلیس پر ہیں، وہاں پر عام طور پر اجازت ہوتی ہے، لکھا بھی ہوتا ہے کہ یہ کوڈ ہے، آپ استعمال کر سکتے ہیں، یوز کر سکتے ہیں۔ لیکن ہمارے یہاں عام طور پر گھروں میں جو وائی فائی لگے ہوئے ہوتے ہیں، کمپنیز میں لگے ہوئے ہوتے ہیں، تو وہ ہر کسی کو نہیں دیے جاتے۔ اب آپ نے کسی طریقے سے پاسورڈ چوری کر لیا اور آپ استعمال کر رہے ہیں تو یہ بھی چوری ہے بھائی۔ بڑی جدید آپ نے قسم کی چوریاں گنوا دی، جبکہ عام طور پر جو چوری ہے اس سے تو سبھی واقف ہیں، لیکن یہ دور جدید کی چوریاں جناب انٹرنیٹ کے کسی کے، آپ اس کو وائی فائی کو یوز کر رہے ہیں، کہیں نہ کہیں سے آپ نے کوئی سیٹنگ کر لی، اور بہرحال بہت سی ایسی قسمیں ہیں جو آپ کے سامنے ہمارے سامنے آتی ہیں۔ اچھا سرنامہ کلام میں نے ایک بات اور عرض کی تھی، اور وہ یہ کہ ٹوکن منی، بیانہ جسے کہتے ہیں، تو آیا اس کے حوالے سے بھی تفصیلات جاننا ضروری ہے کہ شرعی طور پر اس کے حوالے سے ہم تفصیلات جان لیں تو ہمارے لیے بہت آسانی ہو جائے گی کہ آیا یہ بیانہ ہوتا کیا ہے، یہ ٹوکن منی ہے کیا، اور اس کے حوالے سے کچھ تفصیلات میں چاہتا ہوں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم۔ اور شکریہ رئیس بھائی۔ بیانہ اس رقم کو کہا جاتا ہے کہ جو کسی بھی سودے کے فائنل ہونے پہ اس کی جو مجموعی قیمت ہوتی ہے اس کا کچھ حصہ پیشگی دیا جاتا ہے اور توثیق کے لیے دیا جاتا ہے،
اور کچھ تاریخ متعین کی جاتی ہے کہ فلاں تاریخ تک کچھ مہینے بعد یا کچھ ایام بعد کہ بقیہ جو اس کی رقم ہے وہ ادا کر دی جائے گی. اب یہ صورت تو جائز ہے کہ بیانہ دینا یا بیانہ لینا، اس میں کوئی کباط نہیں، لیکن اس سے جو اگلا مرحلہ ہے کہ اگر اس مقررہ وقت پر کسی کی طرف سے اس معاہدے کو پورا نہیں کیا جاتا، کوئی مجبوری کی وجہ سے، کوئی عذر کی وجہ سے، مثال کے طور پر کسی نے کوئی پلاٹ کے لیے بکنگ کروائی، اب وہ جو مقررہ وقت آ گیا ہے، تاریخ بقیہ پیمنٹ کی ادائیگی کی آ گئی ہے، اب اس کے حالات نہیں ہیں اور اس کے اتنے ایسے معاملات نہیں ہیں کہ وہ بقیہ رقم ادا کر سکے، تو اب کسی کے لیے جائز نہیں ہے کہ وہ بیانے کی رقم کو ضبط کر لیا جائے. یعنی شرعاً یہ اس کی قطعاً اجازت نہیں ہے. آپ صلی اللہ تعالی وسلم کی حدیث بھی ہیں، حضور سید عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم سے اس زمانے میں ایک بے تھی، بے عربون یا عربان. سنن ابن ماجہ میں، سنن ابو داؤد اور دیگر کتب حدیث میں اس کو روایت کیا گیا. آپ صلی اللہ تعالی وسلم کی بارگاہ میں اس بے سے متعلق پوچھا گیا تو حضور نے منع فرمایا کہ یہ بے نہ کی جائے. اب یہ بے عربون کیا ہے؟ اس زمانے میں یہ کیا جاتا تھا کہ کوئی بھی سودا کیا جاتا تو اس میں سے کچھ رقم پہلے دی جاتی اور جو خریدار ہے وہ پہلے کہہ دیتا تھا کہ اگر میں نے فلاں تاریخ تک اس کی رقم ادا نہ کی تو یہ رقم آپ اس کو رکھ لیں، یعنی میری طرف سے یہ آپ کی ہو جائے گی، آپ اس پہ قبضہ کر لیں اگر میں یہ کام نہ کر سکا. یہ دینے والی کی مرضی پہ منحصر ہے یہ نہیں، یعنی اس کو ظاہر اس کی مجبوری کی وجہ سے اس فائدہ اٹھایا جاتا تھا کہ بھائی مقررہ تاریخ تک اس نے یہ رقم ادا نہیں کی ہے تو اب میں اس کا حقدار ہو گیا. تو حضور نے اس کو منع فرمایا کہ یعنی اگر کوئی مجبوری کی وجہ سے، کوئی عذر کی وجہ سے اگر کسی نے تاخیر کر دی ادائیگی میں تو یہ کوئی عذر نہیں ہے کہ تاخیر کی وجہ سے اس معاہدے کو کینسل کر کے اس کو جو بیانے کی رقم اس کو قبضہ کر لیا جائے. اب یہ یعنی اس زمانے کی ایک جو صورت تھی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے منع فرمایا. اس کی جو ممانعت کی صورتیں ہم دیکھیں کہ جو خریدار ہے وہ ظاہر مجبوری کی وجہ سے، اس کی دو صورتیں ہو سکتی ہیں. ایک تو خریدار نے کوئی بغیر کسی عذر کے، بغیر کسی مجبوری کے، مثال کے طور پر اس کو کوئی اچھی جگہ مل گئی، اب وہ جو تجارت کا ایک لین دین مکمل ہو چکا تھا، بے تام ہو چکی تھی، یعنی فریقین کی طرف سے ایجاب و قبول ہو چکا تھا، پیمنٹ باقی تھی. اب پیمنٹ اس نے ادا کرنی تھی، کسی اور جگہ اس کو پسند آ گئی، کوئی مکان پسند آ گیا، کوئی دکان اور پسند آ گئی، تو اگر وہ اپنے معاہدے سے پھرتا ہے تو یہ اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں مواخذہ ہے. قرآن کریم میں وعدے کی پاسداری سے متعلق تاکید فرمائی گئی کہ وَأَوْفُوا بِالْعَهْدِ إِنَّ الْعَهْدَ كَانَ مَسْئُولًا، کہ وعدوں کو پورا کرو، وعدوں کے بارے میں اللہ کی بارگاہ میں سوال کیا جائے گا. ایک تو یہ صورت ہے کہ بغیر کسی عذر کے، لیکن اگر واقعتاً اس کا کوئی عذر ہے، کوئی مجبوری ہے کہ اس کے حالات نہیں ہیں اور وہ اس قابل نہیں ہے کہ وہ بقیہ رقم فوراً ادا کر سکے، تو پھر جو بیچنے والا ہے اس پر لازم ہے کہ اس کو مہلت دے، یعنی اس وجہ سے معاہدے کو کینسل نہیں کیا جا سکتا. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے، یا پھر اس کی ایک صورت یہ ہو سکتی ہے کہ دوسری صورت ہم آپ تو سن لیں گے لیکن ایک وقفہ لے لیں، وقفے کے بعد جب لوٹیں گے تو انشاءاللہ ٹوکن منی یا جسے بیانہ کہا جاتا ہے، ایک اور بھی بہت ٹرم عام ہے کہ جناب ٹوکن واپس نہیں ہوتا، بیانہ ہم لوٹاتے نہیں ہیں، بیانہ لوٹانے کا کوئی بائی لاز میں کچھ ایسا نہیں ہے. طرح طرح کے لوگ اس میں توجیحات پیش کرتے ہیں، اس حوالے سے بھی بات کریں گے. ایک وقفہ ہے، وقفے کے بعد لوٹتے ہیں. مجھے امید ہے آپ کا ہمارا ساتھ رہے گا. خیر مقدم ہے آپ کا. آج دکاندار اور صارفین کے حقوق کے حوالے سے بات ہو رہی ہے اور اس وقت ٹوکن منی اور بیانے کے حوالے سے کہ اس کے لیے کیا تفصیلات ہیں مکمل فرماتے ہیں. اس میں بے مکمل ہونے کے بعد دو صورتیں ہیں جس میں بے کو فسخ کیا جا سکتا ہے. ایک تو شرعی کوئی عذر پایا جائے، جیسے خیار شرط ورا ہے، یعنی چیز میں مبی میں کوئی ایسا عذر پایا گیا، نقص اور عیب پایا گیا، تو وہ ایک مخصوص جو طے ہے، یعنی اتنے ایام تک اس کو واپس کیا جا سکتا ہے، تو وہ خیار شرط کی وجہ سے اس کو کوئی بھی شرعی اس طرح کا عذر پایا جاتا ہے تو بے کو فسخ کیا جا سکتا ہے. یا پھر اکالے کی صورت ہے کہ وہ ایام بھی گزر چکے ہیں لیکن کوئی اگر جانبین سے کوئی اس کو باقی نہیں رکھ سکتا، حالات نہیں ہے اس کے، تو باہمی رضامندی سے ایک دوسرے پر تبرع و احسان کرتے ہوئے اگر وہ اس معاہدے کو کینسل کر دیتے ہیں تو اس کی احادیث میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فضیلت بیان فرمائی کہ جو اپنے مسلمان بھائی کی مجبوری کی وجہ سے اس کے ساتھ احسان کرتا ہے اور معاہدہ جو بھی ہے اگر برقرار نہیں رکھ سکتا اس کو منسوخ کر دیتا ہے تو فرمایا کہ اللہ رب العالمین اس کی خطاؤں سے درگزر فرمائے گا. تو یہ کوئی عذر نہیں ہے کہ اگر تاخیر ہوئی یا ادائیگی پر قادر نہیں ہے، حالات اس کے نہیں ہیں، تو منسوخ کر کے بیانے کی رقم اپنے آپ کو اس کو واپس کر دے، اس کو ضبط کر لیا جائے. سختی کے ساتھ اس کی ممانعت ہے. قرآن کریم میں باطل طریقے سے جو مال کھانے کی ممانعت فرمائی گئی، لا تأکلوا اموالکم بینکم بالباطل، تو یہ باطل طریقے سے ہے. اور اگر اس سے پہلے کسی نے بیانہ لیا، اس کو ضبط کر لیا، لازم ہے اس پر کہ وہ واپس کرے. اگر بیانہ جس سے لیا اس کا انتقال ہو چکا ہے تو اس پر لازم ہے کہ اس کے ورثاء کو واپس کرے، ورنہ اللہ کی بارگاہ میں اس کا مواخذہ بنا. ٹھیک ہے، بہت تفصیل کے ساتھ ماشاءاللہ مفتی صاحب نے بیان فرما دیا. اچھا اب ہم یہ دیکھتے ہیں کہ جہاں بہت ساری سیل لگی ہوئی ہے
تو وہاں پر اٹریکشن کے لیے بھی کہا جاتا ہے جناب فلاں چیز تو ملے گی آپ کو، لیکن یہ چیز بھی آپ کو اس کے ساتھ پرچیز کرنی ہوگی، یہ بھی خریدنی ہوگی. اس حوالے سے مفتی صاحب کیا رہنمائی فرمائیں گے آپ؟ ظاہر ہے گاہک یا جو بھی کسٹمر ہے یا جو بھی صارف ہے اس کی نالج میں یا اس کی علم میں یہ بات نہیں ہے بہت ساری باریکیاں، کیا فرمائیے گا اس حوالے سے؟ دیکھیں قبلہ نے بڑی پیاری بات فرمائی، اور اس میں نے یہ دیکھا ہے کہ مذہبی گیٹ اپ کے لوگ بھی بڑی آسانی سے بیانہ ضبط کر لیتے ہیں. اچھا میرے پاس ایک دو کیسز اس طرح آئے تو جب میرے سامنے کہا نہیں مفتی صاحب میں اللہ کی راہ میں دوں گا. اچھا جی سود لے کر اللہ کی راہ میں دینا ہے، یعنی چوری کر کے صدقہ کریں اور چوری مطلب دوسروں کا مال لے کر اللہ کی راہ میں اپنا مال دیں آپ. اپنا مال دیں. اچھا بیسیکلی وجہ کیا ہے، ریزن کیا ہے کہ ہم بیانے کو اپنا مال تصور کرتے مال ہیں جبکہ وہ امانت اور ہے، فوراً خرچ کر دیتے ہیں. فوراً بالکل تو ایسے. اس طرح نہیں کرنا چاہیے، وہ اسی کا مال ہے جب تک سودا مکمل نہیں ہوتا. صحیح. ٹھیک ہے نا. اچھا اسی طریقے سے جو آپ نے سوال پوچھا، اچھا اس میں ایک صورت یہ بھی ہے کہ بعض اوقات کیا ہوتا ہے کہ ایک چیز کے ساتھ ایک چیز فری ہے، تو یہ تو صاف لگ رہا ہے کہ وہ دوسروں کو فائدہ پہنچانے کی بات کر رہا ہے. اچھی بات ہے، اٹریکشن ہے، جدید دور کے جدید انداز ہے، اس میں کوئی شریک کا بات نہیں، بہت اچھی بات ہے کہ پبلک کو فائدہ پہنچے. اچھا اس کی ایک صورت یہ نکلتی ہے کہ مثال کے طور پر آپ کسی چیز کو پروڈیوس کرتے ہیں یا آپ کی شاپ ہے یا آپ کا اسٹور ہے بڑا، اس میں ایک چیز آپ کے لیے ہاٹ کیک ہے جو ہمیشہ بکتی ہے، لیکن اس کے ساتھ آپ نے وہ چیز جوڑ دی کہ جس کی مارکیٹ ویلیو نہیں ہے. آپ کو پتہ ہے یہ اکیلی نہیں بکے گی، تو آپ کہتے ہیں نہیں جی یہ لوگے تو یہ ملے گی، ہاٹ کیک جو ہے اس کی صورت میں ملے گی. تو ایسا کرنا جائز نہیں ہے. کہ کیوں کہ بے و شرع کا تصور کیا ہے اسلام میں تجارت کا، کہ خریدنے والے کو بھی فائدہ پہنچے اور بیچنے والے کو بھی فائدہ پہنچے، دونوں میں سے کسی کا نقصان نہ ہو. اچھا ایک صورت یہ بنتی ہے کہ مثال کے طور پر مارکیٹ میں کسی چیز کی کمی ہے جی اور آپ نے پرچیز کی بہت زیادہ مقدار میں، اور آپ یہ چاہتے ہیں کہ یار غریبوں کو فائدہ پہنچے. ٹھیک ہے نا. مثال کے طور پر آج کل آئل ہے، کچھ اسٹورز ایسے ہیں کہ جو سستا بیچ رہے ہیں، ٹھیک ہے نا، لیکن وہ یہ ساتھ بھی کہتے ہیں کہ یار ہر کوئی لے کر جائے گا بہت زیادہ تو اس میں ظاہر ہے کہ غریبوں کا نقصان ہے. تو وہ کہتے ہیں نہیں آپ اتنی چیزیں پرچیز کرو گے تو میں دوں گا ورنہ میں نہیں دوں گا. تو اب اس میں نیت پر ڈیپینڈ کرتا ہے. اگر اس کی نیت اپنے فائدے کی ہے تو پھر جائز نہیں ہے، اور اس کی نیت لوگوں کو غریبوں کو فائدہ پہنچانے کی ہے تو اس میں بالکل جائز ہے، اس میں کوئی شرعی قباحت نہیں ہے. ٹھیک ہے نا. اچھا اس میں ایک چیز یہ ہے کہ اسلام میں جو طرز عمل ہے نا تجارت کا وہ بالکل نیٹ اینڈ کلین ہے. اس میں کسی قسم کا ابہام نہیں ہونا چاہیے. ٹھیک ہے نا. اچھا اس میں ایک اور بات بھی ہے کہ ایک چیز کی ڈیل کو کسی اور چیز پر موقوف کرنا، جس طرح میں نے عرض کیا کہ یہ بھی جائز نہیں ہے. ایسا ہوتا ہے نا کہ بائی ون گیٹ ون فری، ایک لے لیں، وہ تو ایک آپ نے جائز قرار دیا، لیکن ایسی صورت میں جی اسی طریقے سے اصول تجارت کے بھی خلاف ہے کہ آپ کہیں کہ یار یہ لے لو تو میں یہ دوں گا، وہ لے لو تو میں یہ دوں گا. اصول تجارت کے بھی خلاف ہے، اور یہ چیزیں مفضی الی النزاع ہیں، یعنی یہ جھگڑے کی طرف لے کر جاتی ہیں. تو جو چیز جھگڑے کی طرف لے کر جائے اسلام اس سے روکتا ہے. گناہ تو گناہ ہے، جو چیز گناہ کی طرف لے کر جائے وہ بھی گناہ ہے. اچھا جھگڑا ہے یہ بھی گناہ ہے، جو چیز جھگڑے کی طرف لے کر جائے وہ بھی گناہ ہے، وہ بھی جھگڑا ہے. تو اسلام اس سے روکتا ہے. جس طرح میں نے ایک صورت عرض کی کہ مارکیٹ میں کمی ہے یا مہنگی چیز ہے، کوئی اسٹور والا اسے کم قیمت میں بیچ رہا ہے اور اس میں وہ چاہتا ہے کہ غریبوں کو فائدہ ہو، تو اس کی اجازت دی جا سکتی، وہ بھی اس کی نیت پر ڈیپینڈ کرتا ہے تاکہ غریبوں کو فائدہ پہنچے. تو اسلام میں سمجھتا ہوں کہ اتنا اس معاملے میں یوں سمجھ دیجئے کہ بالکل صاف اور شفاف احکامات واضح کرتا ہے. کتنا پیارا دین ہے کہ ایک بندہ ایک چیز خرید رہا ہے. ہمارے یہاں بہت سی عادت ہوئی، آج کل بقرہ عید ہے نا، ایک بندہ گائے خرید رہا ہے، وہ بیچارہ کس حال میں ہے کیا ہے. اچھا جی یہ بیل ہے یا یہ گائے ہے، یہ بکرا ہے اتنے کا، ابھی خرید و فروخت جاری ہے، آپ پہنچ گئے، ہاں بھائی میں اتنے دوں گا. اسلام اس سے روکتا ہے. جب ایک بے و شرع چل رہی ہے تو اس کو ہونے دو. جب وہ منع کر دے کہ میں نہیں لے سکتا تو پھر آپ بیچ میں آئے. کتنا پیارا دین ہے. اسی طریقے سے بات کو آگے بڑھائی میں نے بڑھاتا ہوں کہ کسی شخص نے کہیں پر رشتہ بھیجا ہے، آپ کو پتہ ہے، کسی کو پتہ ہے کہ جی رشتہ بھیجا ہوا ہے، تو رشتے کے اوپر رشتہ بھیجنا بھی صحیح نہیں ہے. اس کی بات مکمل ہو جانے دیں، اگر نہ ہوتی پھر آپ بھیج سکتے ہیں. تو اتنی شفافیت آپ کو کہیں اور نہیں ملے گی. بہت اچھی بات. آپ یعنی ہر چیز کے آداب ہیں، ہر چیز کا ایک طریقہ کار ہے،
اور بڑا مہذب طریقہ کار. آپ دیکھیں کہ کہیں پر نظر کی کیفیت پیدا ہونے ہی نہیں دیتا اسلام اپنی تعلیمات کے. ہاں وہ ہم خود اسلامی تعلیمات سے دور ہو کر ہر بات میں ایک نزاع کی اور جھگڑے کی کیفیت اگر پیدا کر لیں یا ہو جاتا ہے تو وہ ہماری لا علمی ہے, دین سے دوری کا نتیجہ ہے. البتہ اگر اسلامی تعلیمات اور احکامات کے مطابق انشاءاللہ معاشرہ ہو تو اس میں کسی قسم کا کوئی جھگڑا نظر نہیں آئے گا. دیکھیں اس میں دل ٹوٹنا بھی ہے نا. جی جی. مثال کے طور پر آج کل گائے وغیرہ بک رہی ہیں, وہ چاہ رہا ہے کہ میں ایک چیز مثال کے طور پر 80,000 میں خرید بارگیننگ ہو رہی ہے اور قریب ہے, ہاں, اور کوئی دوسرا آ جائے بھائی میں لاکھ میں دوں گا, غلط ہے. لے جا بھائی, اس کو تو جی, فائدہ ہو اس رہا کی ہے. حق تلفی ہے. یہ بہت اچھی بات ہے, یعنی کہ کسی کی عزت نفس بھی مجروح نہیں ہونی, اور بہت پیارا دین ہے. آپ دیکھیں اس کی تعلیمات. اچھا ایک چیز اور بھی ہے کہ بہت سارے لوگ ایسے بھی ہیں دکاندار کہ بہت سارا اسٹاک جمع کر لیتے ہیں جناب, اور بہت سارا اسٹاک جمع کرنے کے بعد ان کا مطمع نظر یہ ہوتا ہے کہ جناب جب قیمتیں بڑھ جائیں گی نا تو پھر ہم اس کو اور روک لیں گے, پھر جو اس وقت اس کو مارکیٹ کریں گے کہ جب ہمیں زیادہ منافع ہوگا. ایسی صورتحال میں جو جاننا چاہوں گا سب کیا رہنمائی کیجیے گا آپ اسلامی تعلیمات کی روشنی میں؟ اس میں ایسی اشیاء جو ضروریات زندگی سے متعلق ہیں اور اگر معاشرے میں ان کی قلت پیدا ہو جائے تو عوام پریشانی میں مبتلا ہوں گے اور لوگوں کے جو معمولات زندگی وہ متاثر ہوں گے. ایسی اشیاء کی ذخیرہ اندوزی کرنا یہ سراسر حرام ہے, اور کثیر احادیث آپ صلی اللہ تعالی وسلم کی اس کی ممانعت اور مذمت پر ہے. یہاں تک کہ کتب حدیث میں باقاعدہ اس پر ابواب ہیں, اور آپ صلی اللہ تعالی وسلم نے ایسے افراد پر لعنت فرمائی. حضور نے فرمایا, حضرت عمر رضی اللہ تبارک و تعالیٰ اس حدیث کے راوی ہیں, آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ تاجر جو دیانتداری اور ایمانداری کے ساتھ تجارت کرتا ہے اللہ رب العالمین اس کی تجارت میں برکت عطا فرماتا ہے. سبحان اللہ. اور برکت کتنی ہے, یعنی اللہ رب العالمین نے رزق کے جو مختلف اس کی تقسیم فرمائی ہے تو سب سے زیادہ وہ جو برکت کا ایک جو سلسلہ ہے وہ کاروبار میں اللہ رب العالمین نے رکھا. اور فرمایا کہ جو ذخیرہ اندوزی کرتا ہے اور ذخیرہ اندوزی کر کے مسلمانوں کو پریشانی میں اور قحط میں مبتلا کرتا ہے تو فرمایا کہ اللہ رب العالمین اس کو لعنت ہے. یعنی وہ وقتی طور پہ یہ سمجھ رہا ہے کہ شاید میں نے اگر اس کو غلہ ذخیرہ کر کے مہنگی قیمت پر اس کو بیچا اور جتنی قیمت میں نے لیا ہے آنے والی جو اس کی رقم ہے یا قیمت اس کی بڑھنے والی ہے اس کے مطابق بیچوں گا تو شاید مجھے اضافہ ہوگا, مجھے بہت زیادہ فائدہ ہو جائے گا. یہ وقتی طور پر مادی اس کے لیے ایک دھوکہ ہے, لیکن حقیقتاً کیا ہے جس کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا, یعنی اس رزق میں اس آمدنی میں ہرگز اس کے لیے برکت نہیں ہو سکتی جو لعنت کا ایک سبب بن رہی ہے. وہ کیا ہے, آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے برکت کے متعلق فرمایا کہ ایمانداری کے ساتھ تجارت کرے, دیانتداری کے ساتھ تجارت کرے, اس کے لیے اللہ رب العالمین نے برکت کا ایک سلسلہ رکھا ہے. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک اور مقام پر, اس کو احتکار عربی میں کہا جاتا ہے, حضور نے فرمایا کہ احتکار کرنے والا وہ سراسر ظلم کرنے والا ہے اور سراسر وہ گناہ میں مبتلا ہے. یعنی اس کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اتنا سخت ناپسند فرمایا کہ کوئی بھی شخص یہ اس طرح کا معاملہ کرے. اب مارکیٹ میں اگر کسی شخص نے, اس کی ایک جائز صورت یہ ہے کہ اگر کسی نے مثال کے طور پر بڑے جو اسٹورز ہیں اب وہ مہینے کا راشن لے کر مہینے کے جو بھی غلہ اور غذائی اجناس وغیرہ ہیں وہ اپنے پاس ذخیرہ کر لیتے ہیں اس طور پر کہ بار بار مارکیٹ نہ جانا پڑے, پریشانی نہ ہو. وہ اس لیے یعنی ایک مہینے کا لا کر ذخیرہ نہیں کرتے کہ عوام کو مشکل میں ڈالنا ہے, پریشانی میں ڈالنا ہے, مارکیٹ چڑھنے والی ہے اس لیے ذخیرہ کر لیا جائے. وہ اس لیے نہیں کرتے بلکہ اپنے آپ کو پریشانی سے بچانے کے لیے اگر کرتے تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے. کیونکہ اکثر دکانداروں کے پاس ہم دیکھتے ہیں کسی کے پاس 15 دن کا ہے, کسی کے پاس 1 مہینے کا وہ سامان موجود ہے, تو وہ اس طور پر نہیں ہے, اللہ رب العالمین اس میں برکت عطا فرمائے گا. اب اس میں یعنی آج ہم اپنے حالات دیکھیں, مثال کے طور پر ابھی آئل کی قیمت میں اضافہ ہوا یا پیٹرول کی قیمت میں, پیٹرول کی قیمت رات کو 12 بجے بڑھنی ہے اور شام کو 6 بجے پیٹرول ختم ہو جاتا ہے. یعنی وہ پیٹرول جو پیٹرول پمپس والے وہ تقریباً 1-1.5 گھنٹے کا سٹاک ان کے پاس ہوتا ہے, یعنی اتنا ان کے پاس موجود ہوتا ہے کہ 1-1.5 دن 2 دن اس کو آرام سے چلا سکتے ہیں. لیکن پہلے سے ان کو پتا ہے کہ 25 روپے بڑھنے ہیں, 30 روپے بڑھنے ہیں, تو اس چیز کو 1 لیٹر پر. اب ظاہر اندازہ کریں کہ اگر وہ ہزاروں لیٹر ان کا وہ جو آنے والی رقم ہے, قیمت ہے, اس کی مارکیٹ ویلیو بڑھے گی, اس کے مطابق اگر ہوگا تو ان کو کتنا فائدہ ہوگا. یہ مادی اشیاء سے متعلق ہمارا دھوکہ ہے, ورنہ حقیقتاً اللہ رب العالمین کا یہ وعدہ ہے. قرآن کریم میں فرمایا کہ اللہ یبسط الرزق لمن یشاء ویقدر, کہ یہ جو رزق کی فراوانی ہے, فائدہ ہے اور کشادگی ہے اللہ رب العالمین کی طرف سے. اللہ جس کے لیے چاہتا ہے رزق میں فراوانی عطا فرماتا ہے, جس کے لیے چاہتا ہے اس میں تنگی فرما دیتا ہے. تو اس کو ظاہری طور پر کثرت میں نہ دیکھا جائے تو کہ مال کی کثرت ہوگی اور اس میں ہمارے لیے فائدہ ہی فائدہ ہوگا. اللہ رب العالمین چاہے تو کسی کی اگر 20,000 روپے بھی آمدنی ہے اس میں اتنی برکت عطا فرمائے گا کہ وہ پورا مہینہ کھاتا رہے, وہ اس کو خرچ نہیں کر پائے گا, ختم نہیں ہو پائیں گے. لیکن لاکھوں والی آمدنی جن کی ہے ان کو بھی ہم روتا ہوا دیکھتے ہیں. تو اس لیے اللہ رب العالمین پر توکل کیا جائے
اور پھر بالفرض اگر کبھی ایسا معاملہ ہوتا ہے، مثال کے طور پر کسی کے پاس پرانا اسٹاک رکھا ہوا ہے اور اس نے ایک معمولات جو ہیں کہ کاروبار متاثر نہ ہو، اتنا سے ایک محفوظ اس کے پاس پڑا رہے، اب اچانک قیمتیں بڑھ جاتی ہیں تو اس کے لیے جائز تو ہے کہ وہ آنے والی قیمت پر بیچے، جائز تو ہے اس کے لیے، لیکن بطور احسان کے وہ اپنے مسلمان بھائیوں کے ساتھ خیر خواہی کے طور پر اگر ذخیرہ اندوزی نہیں ذخیرہ یعنی پہلے سے اس نے مثال کے طور پر ایک دکاندار ہے اس نے 1 مہینے کا سامان وہ لے کے رکھتا ہے تاکہ بار بار مارکیٹ نہ آنا پڑے، بار بار اس زحمت سے نہ اس کو گزرنا پڑے، اب اچانک قیمتیں بڑھ جاتی ہیں تو اس لیے جائز تو اس کے لیے ہے کہ وہ نئی قیمت پر فروخت کرے، لیکن عوام کی مشکلات کو وہ دیکھے، عوام کی پریشانیوں کو دیکھ کر اگر احسان کے طور پر کسی کے ساتھ وہ پرانی قیمت پر بھی اگر بیچے گا تو اس کو نقصان نہیں ہوگا، نقصان نہیں ہے نا، ظاہر ہے اس نے پرانی قیمت پہ مال لیا ہے، کیوں بیچے گا؟ اس سے تو فائدہ ہو رہا ہے، ایک اللہ کا خوف بھی ہے اور ایک ہمدردی ہے، خیر خواہی کا ایک جذبہ ہے، اگر اس جذبے کے ساتھ کرے گا تو اللہ رب العالمین اتنی برکت عطا فرمائے گا کہ اس کا شمار نہیں کیا جا سکتا۔ تو ذخیرہ اندوزی اس کو اللہ نے بھی اس میں لعنت اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بھی لعنت ہے، دنیا اور آخرت کی ایک ذلت اور رسوائی کا باعث ہے، اس لیے کاروبار کی اگر برکت چاہیے اور کاروبار میں حقیقی نفع چاہیے، انبیاء کی جو سنت ہے، انبیاء کا جو طریقہ اس کے مطابق کریں گے، اللہ رب العالمین برکت عطا فرمائے گا۔ اچھا ایک وقفہ لے لیتے ہیں، وقفے کے بعد لوٹیں گے، پھر اسی موضوع کو کنٹینیو کریں گے اور کنکلوژن کی طرف بھی جائیں گے، ہمارے ساتھ رہیے گا۔ جی آپ کا خیر مقدم ہے۔ آج دکاندار اور صارفین کے حقوق کے حوالے سے جب بات ہو رہی ہے تو ایک چیز ہم پبلشنگ میں بھی دیکھتے ہیں، نشر و اشاعت میں بھی ایک چیز بہت زیادہ پیش نظر رہتی ہے کاپی رائٹس کے حوالے سے، کہ جناب کاپی رائٹس نہ ہو جائے، سارق جو ہے وہ کوئی اپنا کام نہ کر جائے، اس کے اوپر پینلٹیز ہیں، بہت سخت قوانین ہیں کاپی رائٹس کے۔ اس حوالے سے ہم رہنمائی حاصل کرنا چاہیں گے کہ کاپی رائٹس کی شرعی حیثیت کیا ہے کاپی رائٹ؟ اچھا، ہم جو ہر چیز میں ترقی یافتہ اقوام کی طرف دیکھتے ہیں نا ایک حسد بری نگاہوں سے کہ یار یہ کیوں ترقی کر رہی ہے، تو مومن نہیں ہے، یہ تو ایمان والے نہیں ہیں، پھر بھی ترقی ہو رہی ہے، تو تھوڑا سا اس پر بھی غور کریں کہ ہمارا طرز عمل کیا ہے اور خرید و فروخت میں ان کا طرز عمل کیا ہے۔ میں ایک ملک کا نام نہیں لوں گا، میں وہاں اسٹور میں گیا تو میں ایک چیز خرید رہا تھا، اچھا، تو اس نے مجھے کہا، جو بیچنے والا تھا، تو اس نے مجھے کہا کہ آپ کے لیے سیل مین تھا، اس نے کہا آپ کے لیے آپشن ہے کہ آپ یہ چیز بھی اتنے کی لے سکتے ہیں۔ میں نے وہ چیز دیکھی، دونوں ایک تھیں، میں کیا فرق ہے، کوئی ڈفرینس نہیں ہے، کہا کہ وہ پرانے اسٹاک کا ہے اور وہ ہمیں کم قیمت پر پڑا ہے۔ کیا بات، دیکھیں نا، کیا بات، آج کون مسلمان ہے جو یہاں پر یہ عمل کر رہا ہو؟ جب آپ دوسروں کو نفع پہنچانے کی پوزیشن میں آئیں گے نا، آپ دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ ہر چیز سے، وہ کہتے ہیں نا کہ بندہ ایسا ہو کہ مٹی کو ہاتھ لگائے سونا بن جائے، تو ایسا بن کے تو دکھائیں، بن کے دکھانا پڑے گا، نفع بخش بن کر تو دکھائیں، آپ کو ہر چیز میں اللہ رب العالمین نفع عطا فرمائے گا۔ جی جو آپ نے کاپی رائٹ کی بات کی نا، تو بظاہر کاپی رائٹ جو ہے وہ کوئی گڈز، کوئی جنس، کوئی شے نہیں ہے، لیکن شریعت اسلامیہ میں جو آفاقیت ہے، جو وسعت ہے، تو شریعت مطہرہ نے اس کو بھی اپنے اندر سمایا ہوا ہے۔ مثال کے طور پر ہمیں شریعت میں ایک اصطلاح نظر آتی ہے، حق شفا، یعنی آپ کا گھر ہے یا آپ کی زمین ہے، آپ کا پڑوسی ہے، تو آپ اگر کسی اور کو بیچ رہے ہیں تو پڑوسی نے اگر حق دائر کیا، کیس دائر کیا، کہا کہ بھائی میرا حق ہے، تو آپ اسے بیچیں گے۔ یہ ایک علیحدہ بات ہے کہ ایسا نہیں کہ مثال کے طور پر وہ چیز آپ کی 50 لاکھ کی، وہ کہے نہیں مجھے 20 لاکھ میں دو، ایسا نہیں، مارکیٹ ویلیو کے مطابق، لیکن وہ حقدار ہے جو آپ کا پڑوسی ہے کہ وہ پہلے آپ کی چیز خرید لے، پہلے اگر وہ منع کر دے تو پھر آپ کہیں اور بیچ سکتے، تو کتنی بڑی بات ہے، دیکھیں نا۔ اسی طریقے سے بظاہر جس طرح میں نے کہا نا، اب کاپی رائٹ جو ہے نا، کچھ اس میں چیزیں ہوتی ہیں، اس میں حقیقی اور ظاہری ہوتی ہیں اور کچھ معنوی ہے، جیسے حق شفا کا معاملہ ہے، یہ بھی رائٹ ہے نا، تو یہ ظاہری اور حقیقی ہے۔ اچھا، آج کل کے دور میں جس طریقے سے ہم دیکھتے ہیں کہ بزنس کی نت نئی ایجادات ہو رہی ہیں، کبھی آپ نے تصور کیا تھا آج سے 5-6 سال پہلے کہ یہ آن لائن بزنس ہوگا؟ کوئی تصور نہیں تھا۔ اب نہ جانے آئندہ آنے والے سالوں میں کیا ہوگا۔ جی کہ ڈرون آپ کے گھر پر جو ہے نا، وہ باہر نکلنا ضروری تھا، اب آن لائن بزنس گھر میں رہنا بہت ضروری ہے، اور ہو سکتا ہے کہ آنے والے دنوں میں، سالوں میں یہ بھی ہو کہ آپ کو فون آئے کہ جی ڈرون آپ کی چیز آپ کی چھت پر لا رہا ہے، یہ بھی ہو سکتا ہے نا، باہر ممالک میں تو ہو رہا ہے، اور پھر نہ جانے اس کے اگلے سالوں میں کیا کیا جدید شکلیں نکل آئیں گی۔ تو اسلام کے احکامات جدید دور کے مطابق ڈھل جاتے ہیں، اسلام ان سب کو اپنے اندر سمو لیتا ہے۔ اب مثال کے طور پر جب ہم معنوی طور پر بات کرتے ہیں، جیسے کسی کی گڈ ول ہے، اب یہ بظاہر نظر آنے والی چیز نہیں ہے، لیکن اس کی ورتھ ہے،
اس کی کمپنی کا نام ہے. اچھا اسی طریقے سے پھر اس کی فرنچائز کھلتی ہیں, وہ کچھ بھی نہیں کرتا, صرف اس کی کمپنی کا نام بورڈ پر آویزہ ہوتا ہے, اگلے بندے کا کام چل رہا ہوتا ہے, باقی اسے کوئی, وہ اپنے رائٹس لیتا ہے, ٹھیک ہے نا. اچھا اسی طریقے سے ایک ہوتا ہے برانڈ ایمبیسیڈر. ہاں برانڈ جی, وہ کچھ بھی نہیں کرتا, صرف اس کی فیس ویلیو استعمال کی جا رہی ہے, تصویر لگا دی اس کی بڑی, تصویر لگا دی جاتی ہے, اس کو رویلٹی مل رہی ہے, جی اس کی مل رہی ہے, اس کا فیس یوز کیا جا رہا ہے. اسی طرح اور بھی شکلیں ہیں کہ علم و تحقیق کی جتنی آج آپ دیکھیں قدر ہے, تو چاہے وہ پرنٹ میڈیا ہو, چاہے وہ الیکٹرانک میڈیا ہو, سوشل میڈیا ہو, ہر جگہ پر کسی کی دنیاوی طور پر بھی کوئی کتاب ہے, بکس ہیں یا کوئی مواد ہے, اس کی تحقیق ہے, اس سے تحقیق کی ہے, اور وہ اس پر کاپی رائٹ لگاتا ہے, تو بالکل اس کا حق ہے کہ اگر وہ کچھ کہتا ہے کہ جی محفوظ ہے, محفوظ ہے, ٹھیک ہے نا. اچھا آپ اس کی اجازت کے بغیر کچھ پیمنٹ دے کر یا کچھ پے کر کے آپ اسے استعمال کر سکتے ہیں, اس کی اجازت کے بغیر استعمال نہیں کر سکتے, وہ اس کا آنر ہے. اچھا اسی طرح بات کو اگر ہم آگے بڑھاتے ہیں تو مذہبی معاملات میں بھی آپ دیکھیں کہ مثال کے طور پر کسی کے بیانات ہیں, کسی کی اسپیچز ہیں, تو وہ کہتا ہے کہ بھائی اس طرح آپ نہیں بیچ سکتے, اب مجھے رویلٹی دیں اس کی. اچھا کسی کی تحقیق پر مبنی تفسیر ہے, حدیثی کتاب ہے, مصنف کی تحقیق ہے, تدوین ہے, ساری چیزیں ہیں, تو اس پر بھی بعض اوقات آپ دیکھتے ہیں کہ جی یہی پبلیکیشن چھاپ سکتا ہے, اس کے علاوہ کوئی اور نہیں چھاپ سکتا. تو شریعت اسلامیہ نے ان چیزوں کے حقوق آپ کو عطا فرمائے کہ آپ کے پاس بھی کوئی ایسی تحقیق ہو, کوئی ایسی چیز ہو, تو آپ بھی کاپی رائٹ یوز کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے. اچھا ہم یہ جاننا چاہیں گے, کنکلوژن کی جانب بڑھ رہے ہیں, مفتی صاحب کتنا ضروری ہے, ہم یہ سمجھتے ہیں جناب پیسہ جیب میں ہونا چاہیے, چیز مارکیٹ میں ہونی چاہیے, ہم جائیں پیسہ دیں, اپنے مطلوبہ چیز لے کر آئیں گھر, استعمال کریں, ختم ہو گیا. اب کون اس تفصیل میں جائے, یہ چیز چوری کی ہے, اس چیز میں یہ مسئلے ہیں, اس کا جاننا کتنا ضروری ہے بحیثیت صارف ایک مسلمان کے لیے. ہم دیگر کی بات نہیں کرتے, ہم تو اسلامی تعلیمات کی تناظر میں بات کر رہے ہیں. ایک مسلمان کے لیے ان چیزوں کا جاننا کتنا ضروری ہے؟ رئیس بھائی, تجارت کا جو معاملہ ہے, حضرت عمر فاروق رضی اللہ تبارک و تعالیٰ عنہ کے زمانے میں تو آپ نے سخت اس کی ممانعت فرمائی کہ ہمارے بازار میں وہ شخص ہی نہ آئے جو دین سے متعلق جو اس کی ضروری معلومات ہیں, علم جس کے پاس نہیں ہے تو وہ کاروبار نہ کرے. اور پھر بحیثیت صارف اگر ہم دیکھیں تو وہ اشیاء اگر ہمارے استعمال کی ہیں اور جائز و ناجائز کی تفریق اور حلال و حرام کی تفریق کیے بغیر اگر ہم اس کو خریدتے ہیں تو پھر ظاہر ہے اس کے اثرات ہماری زندگی پہ مرتب ہوتے ہیں. یعنی ہماری عبادات اس سے متاثر ہوں گی, ہماری روحانیت اس سے متاثر ہوگی. مثال کے طور پر جس طرح چوری سے متعلق مال ہے یا دیگر, اب وہ اس مال کی نحوست وہ ہم نے تو بے دھیانی میں یا آسانی کے لیے یا کم قیمت کی وجہ سے اس کو لے لیا, لیکن اس کے جو مضر اثرات وہ ہماری زندگی پہ مرتب ہونے والے ہیں, ہمارے بچوں پہ مرتب ہونے والے ہیں, گھر پر اس کی جو نحوستیں اور بے برکتیاں نازل ہونے والی ہیں, یہ ساری وہ تھوڑی سی آسانی کی وجہ سے کہ ہم نے تھوڑی سی قیمت کی آسانی دیکھی, قیمت میں کمی دیکھی تو اس چیز کو لے لیا. تو اس لیے دونوں کو, یعنی خریدار کو بھی اور بیچنے والے کو بھی دینی جو احکامات و تعلیمات ہے اس کا جاننا ضروری ہے. اور اگر کاروبار میں برکت چاہیے, ہم کاروبار سے متعلق شکوے شکایت کرتے ہیں نا کہ کاروبار نہیں چلتا, نفع نہیں ہوتا, نقصان رہتا ہے. دور رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم میں دیکھیں ہجرت ہوئی اور کئی ایسے صحابہ کرام تھے جو مکۃ المکرمہ میں تاجر تھے, اب خالی ہاتھ گئے. حضرت عثمان غنی رضی اللہ تبارک و تعالیٰ عنہ کو معاملہ دیکھیں کہ سارا مال چھوڑ کر چلے گئے کہ صرف ایمان اگر محفوظ رہے گا تو اللہ رب العالمین اس کی برکت سے باقی چیزیں بھی عطا فرما دے گا. مدینے میں جا کر انہوں نے یعنی بالکل سرے سے اپنے کاروبار کا آغاز کیا, دین کی پاسداری اور قرآن و سنت کی تعلیمات کی پیروی. اللہ رب العالمین نے اتنی برکتیں عطا فرمائی کہ اس کا اندازہ اور شمار نہیں کیا جا سکتا. تو آج بھی اگر کاروبار کو نقصان سے بچانا ہے, قرآن و سنت کو پیش نظر رکھیں, دینداری کو مقدم رکھیں, اللہ رب العالمین برکتیں عطا فرمائے. میں بہت شکریہ ادا کروں گا مفتی صاحب, آپ تشریف لائے. قبلہ مفتی صاحب آپ کی تشریف آوری کا بہت شکریہ اور پیشگی مبارکباد. ماشاءاللہ پرسوں آپ حج کے لیے تشریف لے کے جا رہے ہیں, اللہ تعالیٰ آپ کا حج قبول فرما اور آپ کی دعائیں ہمارے حق میں قبول و منظور فرمائیں. ناظرین محترم, یہ دکاندار اور صارفین کے حقوق کے حوالے سے جب بات ہوئی ہے تو یہ چیز سامنے آتی ہے کہ جہاں دین میں فرائض ہے, واجبات ہیں اور دیگر چیزوں کا جاننا ہمارے لیے بہت ضروری ہے. نماز, روزہ, زکوٰۃ اور حج کے حوالے سے علم رکھنا ایک مسلمان کے لیے بہت ضروری ہے. اسی طرح روزمرہ معمولات زندگی میں جتنی چیزیں ہیں اس کے بارے میں بھی آگہی ہونا بہت ضروری ہے تاکہ اس کی زندگی ایک تطہیر کے ساتھ زندگی گزرے. اور اسلامی تعلیمات کا مقصد بھی یہی ہے کہ ایک فرد کو تمام جب یہ معلومات ہوں گی تو اپنی بہترین انداز میں زندگی گزارے گا اور حلال اور حرام کے بارے میں جان سکے گا اور اس کو کس طرح زندگی گزارنی ہے, کیا چیز اپنے لیے انتخاب کرنی ہے
اور کیا کس چیز کو رد کرنا ہے، یہ تمام چیزیں جو ہے احکامات کی صورت میں، اسلامی احکامات کی صورت میں ہمارے پاس موجود ہیں۔ انشاءاللہ اسی موضوع کو کل بھی کنٹینیو کریں گے۔ کل تک کے لیے اپنے میزبان محمد رئیس احمد کو اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔ ناظرین، اگر آپ ایسی ہی مزید ویڈیوز دیکھنا چاہتے ہیں تو ہمارا ARYQ کا چینل سبسکرائب کیجئے اور بیل آئیکن کا بٹن دبانا نہ بھولیے تاکہ آپ سے کوئی پسندیدہ پروگرام مس نہ ہو جائے۔